اکثر جب بھی کوئی مسلمان جو اسلام پہ عمل نہیں کر رہا ہے اور اسلام کے خلاف بات کرتا ہے، میڈیا اسے ہائی لائٹ کرتی ہے. کوئی مسلمان جو مسلمان نام کا ہے، اسلام سے دور ہے، لیکن اسلام کے خلاف لکھتا ہے تو اسے ہائی لائٹ کرتی ہے. ہمارے پاس مثال ہے سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کی. سلمان رشدی کو میڈیا نے اتنا ہائی لائٹ کیا، کیوں؟ کیونکہ وہ نام کا مسلمان تھا اور اس نے کتاب لکھی تھی سیٹنک ورسز، اسلام کے خلاف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. میڈیا اسے اتنا اچھالتی ہے کہ وہ بن جاتا ہے ملینئر، کروڑ پتی اوور نائٹ. سیٹنک ورسز کے پہلے چند لوگ جانتے تھے. سلمان رشدی کو آج میڈیا نے اتنا ہیرو بنا دیا کہ وہ کروڑ پتی اربوں پتی بن گیا. کیوں؟ کیونکہ ایک مسلمان اسلام کے خلاف کتاب لکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھا. رہتا ہے یو کے میں. وہ یو کے چند سال پہلے، سلمان رشدی کتاب لکھنے کے پہلے، ایک امریکن رائٹر مارگریٹ تھیچر جب پرائم منسٹر تھی، اس کے لیے 4 لیٹر کا ورڈ استعمال کرتا ہے، 4 لیٹر کا لفظ. میں وہ الفاظ کو کہہ نہیں سکتا ہوں کیونکہ میں مسلمان ہوں. فادر، انکل، کزن، کنگ. اور اس امریکن کے اوپر بین لگ جاتا ہے. ہماری پرائم منسٹر کو فادر، انکل، کزن، کنگ کہتا ہے، بینڈ. کچھ وقت کے بعد سلمان رشدی وہی پرائم منسٹر کو وہی الفاظ کو ایکٹیو کرتا ہے، فادر، انکل، کزن، کنگ ایڈ کر جاتا ہے ING، اور اس کو ایوارڈ دیتی ہے گورنمنٹ. کیوں؟ کیونکہ اس نے اسلام کے خلاف لکھا. وہی پرائم منسٹر مارگریٹ تھیچر کو وہی بک سیٹنک ورسز میں سلمان رشدی فادر، انکل، کزن، کنگ اور انگ کہتا ہے کئی بار. اسی پرائم منسٹر مارگریٹ تھیچر کو کہتا ہے، لفظ استعمال نہیں کر سکتا ہوں میں، کہتا ہے فیمیل ڈاگ، کہتا ہے کتی. اور اسے یو کے گورنمنٹ ایوارڈ دیتی ہے، نائٹ ہوڈ. کیوں؟ کیونکہ اسی کتاب میں اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی لکھا، اس نے اسلام کے خلاف لکھا. ہمیں ماننا پڑے گا اس وقت اس ہندوستان کے پردھان منتری تھے راجیو گاندھی. راجیو گاندھی پہلے پردھان منتری تھے ساری دنیا میں جب مسلمان ان کے پاس گئے اور بتائے کہ کتنے چیزیں خلاف لکھی اسلام کی. الحمدللہ ثم الحمدللہ، راجیو گاندھی نے فوراً اس کتاب کو انڈیا میں بین کر دی. حق کی بات ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، ہمیں مبارکباد دینا چاہیے. انڈیا پہلا ملک تھا جس میں یہ کتاب بین ہوئی. آج کی گورنمنٹ ایک دوسرے مسلمان کو پکڑتی ہے جو اسلام کے خلاف لکھتی ہے، وہ تسلیمہ نسرین، اور اسلام کے خلاف کتاب لکھتی ہے لجا. یہ گورنمنٹ اس کو شرن دے رہی ہے، اسائلم. پہلے کی گورنمنٹ اس کو، سلمان رشدی کو بینڈ کرتی ہے، ابھی کی گورنمنٹ بینڈ اٹھا دیتی ہے اور تسلیمہ نسرین کو شرن دیتی ہے. راجیو گاندھی اس وقت یہ نہیں جانتا تھا کہ سلمان رشدی نے اسی کتاب سیٹنک ورسز میں رام اور سیتا کو بھی گالی دی. میں یہاں کہنا نہیں چاہتا ہوں کیا گالی دی، میں اس دیش میں امن چاہتا ہوں. اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اسی کتاب میں سلمان رشدی نے سیتا کو بھی گالی دی. اس ہندوستان کے ہندو لوگ سیتا کو ماتا مانتے ہیں، رام کو بھگوان مانتے، اس کو گالی دی. یہ راجیو گاندھی کو پتا نہیں تھا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کیونکہ مسلمانوں کے خلاف اس نے لکھی، اس نے بین کی. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی ہندو جو نہیں جانتے تھے، جب آپ کتاب پڑھیں گے تو پتہ لگے گا کہ ہندو مذہب کے شری رام اور سیتا ماتا کو بھی گالی دی تھی. 8ویں اسٹریٹجی میڈیا کی کیا کرتی ہے؟ اگر کوئی مسلمان ودوان ہے، اچھا کام کرتا ہے، تو اسے مسلمان جیسا بتاتی ہی نہیں. وقت کم ہونے کی وجہ سے ایک ہی مثال دوں گا میں اسٹریٹجی کی. ہم جانتے ہیں کہ 8ویں صدی سے 12ویں صدی کو کہا جاتا ہے، یورپین کہتے تھے ڈارک ایجز، اندھیرے کا دور. ڈارک ایجز کہاں اندھیرے کا دور تھا؟ وہ اندھیرے کا دور تھا یورپینز کے لیے، انگریز کے لیے. مسلمان جو عرب سائنٹسٹ تھے، اتنے کم تحقیق کے باوجود اتنی سائنٹیفک ڈسکوریز کر چکے تھے. دے ور گریٹ. لیکن آج جب ہم سائنس پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ مسلمان
اونچائی پہ تھے. ہم پڑھتے ہماری کتاب میں ایرسٹوٹل آف دا ایسٹ ایویسینا. ایویسینا انگریز نام لگتا ہے نا, اس کا اصل نام ہے علی ابن سینا. ہم پڑھتے کتاب میں ایویسینا. کون سمجھے گا ایویسینا مسلمان تھا؟ ہم پڑھتے ہیں کیمسٹری کے اندر ایک مشہور سائنٹسٹ گیبر نہیں, یہ جابر ہے, جابر ابن حیان. کون سمجھے گا گیبر مسلمان ہے؟ وہ جابر ہے, جابر ابن حیان. ایسی کئی مثال دے سکتا ہوں. ہم پڑھتے ہیں بلڈ سرکولیشن کے بارے میں ولیم ہاروی. 400 سال پہلے ولیم ہاروی کے پہلے ابن نفیس نے ایجاد کیا تھا, ڈسکرائب کیا تھا بلڈ سرکولیشن. اور ابن نفیس کے 600 سال پہلے نازل ہوا تھا قرآن, جس میں لکھا ہے بلڈ سرکولیشن کے بارے میں. تو میڈیا کیا کرتی ہے؟ اگر مسلمان ودوان ہے اسے چھپانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ مسلمان ہے. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف 8 اسٹریٹجیز کا بیان کروں گا میڈیا کے بارے میں, اور یہ کہنا چاہتا ہوں ہم مسلمان ہم جانتے ہیں کہ میڈیا اچھے کام بھی کر سکتا ہے, برے کام بھی کر سکتا ہے. ہم مسلمانوں کو اس میڈیا کا صحیح استعمال کرنا چاہیے, اور افسوس کی بات ہے ہم نہیں کرتے. لیکن دشمن اسلام میڈیا کا پورا استعمال کر رہے ہیں اسلام کے خلاف کام کرنے کے لیے. اور ایک آرٹیکل آیا تھا ٹائمز میگزین میں 16 اپریل 1979 میں, جس میں کرسچن آتھر لکھتا ہے, ایک کرسچن ریسرچر لکھتا ہے کہ 150 سال میں سن 1800 سے سن 1950 تک کے اس 150 سال کے درمیان 60,000 سے زیادہ کتابیں لکھی گئی تھی اسلام کے خلاف. یعنی ہر روز 1 سے زیادہ کتاب لکھی گئی تھی اسلام کے خلاف ان 150 سال میں. ابھی 9/11 کے بعد 9 سپٹمبر 2001 کے بعد یہ تعداد کئی گنا زیادہ بڑھ گئی. ہر روز کئی کتابیں لکھی جا رہی اسلام کے خلاف. ہم مسلمان اس میڈیا کا استعمال نہیں کر رہے ہیں. ہندوستان کی مثال لو. ہندوستان میں کتنے مسلمان ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 18 کروڑ 20 کروڑ 18 سے 20 کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان میں. جب تحقیق کرتے ہیں کہ کوئی بھی دعوتی میگزین ہے ہندوستان میں, وہ کتنی تعداد میں چھپتی ہے؟ آپ ہندوستان کی دعوتی میدان کی میگزین لیں گے, چاہے انگلش ہو یا اردو ہو یا ہندی ہو, آپ یہ کہہ سکتے ہیں, میں پوچھنا چاہتا ہوں سامعین سے, آڈینس سے, کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ دعوتی میگزین کتنی تعداد میں چھپتی ہے اور کون سی ہے؟ ہندوستان میں دعوتی میدان میں کون سی میگزین سب سے زیادہ تعداد میں چھپتی ہے؟ ٹرائی کر سکتے, گیس کر سکتے؟ اسلامک وائس, اس کی تعداد ہے 12,000 سے 15,000. 12,000 سے 15,000. جب امریکہ گیا تھا میں تو وہاں چند سال پہلے ایک میگزین ہے جو اسنا نکالتی ہے, ہورائزن. وہ ہر مہینے چھاپتی ہے 50,000. یہ ہے مسلمان میڈیا کا استعمال کر رہی ہے. ایک کرسچن آرگنائزیشن ہے جسے کہا جاتا ہے جوہاز وٹنسز. مین سٹریم کرسچن نہیں ہے, ایک آف شوٹ ہے, ایک چھوٹا سا شاخ ہے. جو مین کرسچنز کہتے ہیں یہ کرسچن ہی نہیں ہے. تو مین سٹریم کرسچنز کہتے ہیں جوہاز وٹنس عیسائی ہے ہی نہیں, لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ میگزین ہے ان کی واچ ٹاور, یہ میگزین ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ گیس کر سکتے ہیں کہ کتنی تعداد میں چھپتی ہے کتاب؟ ایک عیسائی آرگنائزیشن آف شوٹ ہے, مین سٹریم نہیں, ایک شاخ ہے. اکثر کرسچن کہتے ہیں کرسچن ہے. آپ گیس کر سکتے ہیں کتنی تعداد میں چھپتی ہے کتاب؟ کتنی تعداد میں؟ لاکھ کے آس پاس. 1 لاکھ کے آس پاس بھائی صاحب کہہ رہے. کوئی گیس کر سکتا ہے کتنی تعداد میں چھپتی ہے؟ ملین, 1 ملین. کوئی کہتا ہے لاکھ, کوئی کہتا ہے 10 لاکھ. 10 لاکھ
10 लाख क्या होता है पता है आपको? 2 मिलियन, 20 लाख. ये ऑक्शनिंग हो रहा है. 1 मिलियन, 2 मिलियन ऑक्शनिंग हो रहा है. ये वॉच टावर मैगजीन, इसकी तादाद छपने की है 37.1 मिलियन, 3,71 लाख. और ये हर महीने नहीं छपती, महीने में 2 बार छपती है, फोर्टनाइटली है. ये 4 कलर मैगजीन है, 4 कलर. इसकी क्वालिटी माशाअल्लाह. 37.1 मिलियन हर 2 हफ्ते, यानी हर महीने 74.2 मिलियन, हर महीने 7 करोड़ 42 लाख, 7 करोड़ 42 लाख. मुसलमान छापना तो दूर, सोच भी नहीं सकते हैं. छापने की बात दूर है, सोच भी नहीं सकते हैं. 74.2 मिलियन हर महीने, हर 2 हफ्ते 37.1 मिलियन. वही ऑर्गेनाइजेशन और एक मैगजीन छापती है, सिर्फ एक नहीं, अवेक. इसकी तादाद कितनी? हर महीने छापती है 35.754 मिलियन, यानी 3 करोड़ 57 लाख हर महीने छापती है. वही ऑर्गेनाइजेशन. ये वॉच टावर छापती है 169 लैंग्वेजेस में. कितने? 169 लैंग्वेजेस में वॉच टावर. अवेक 81 लैंग्वेजेस में, 81 जबानों में छापती है हर महीने. और ये वॉच टावर 169 लैंग्वेजेस में हर 2 हफ्ते में छापती है. अक्सर ये किताबें फ्री बांटी जाती है, फ्री. नाम के लिए अगर खरीदने जाएंगे 2 रुपया, 2 रुपये की चाय भी नहीं मिलती आपको. छापने की कीमत कई ज्यादा. ये मीडिया का इस्तेमाल कर रहे तबलीग करने के लिए. हम मुसलमान अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सही हदीस में, सही बुखारी में, बल्लिगु अन्नी वलो आया, प्रोपगेट इवन इफ इट बी 1 वर्स. अगर एक भी आयत आप जानते हैं इस्लाम के बारे में, आप इसको दूसरे तक पहुंचाओ. ये क्रिश्चियन मिशनरी पूरा इस्तेमाल कर रहे मीडिया का. कई बार वो गलत इस्तेमाल भी करते हैं. एक बार एक पोस्टर मुझे मिला था, एक पैम्फलेट. ये बड़ा पोस्टर भी है, ये पैम्फलेट है. मैंने एक अरब शेख से पूछा, शेख क्या लिखा है? नजदीक वाले पढ़ सकते, क्या लिखा है? अल्लाह मोहम्मद, अल्लाह मोहम्मद. मैंने शेख से पूछा, यहां भी माशाअल्लाह बहुत से लोग बैठे हुए, माशाअल्लाह, शेख मौलाना, अल्लाह मोहम्मद. मैंने कहा शेख गौर से पढ़िए. फिर से कहा अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और गौर से पढ़िए, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. माशाअल्लाह सब लोग बैठे, अरबी दान. दूर से तो कह रहे हैं, गौर करके पढ़ेंगे तो लिखा है अल्लाह मोहब्बा, अल्लाह मोहब्बा, गॉड इज लव, खुदा है प्यार. ये बाइबल का कोटेशन है, फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 16. आम मुसलमान जब पढ़ेगा इसे चूमेगा, खीसे में डालेगा, चूमेगा. अल्लाह मोहम्मद, ये है लोग को बेवकूफ बनाना. ऐसा लिखा हुआ है कि आम मुसलमान अरबी दानी से अल्लाह मोहम्मद पढ़ेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अल्लाह मोहब्बा, खुदा है प्यार. ऐसा मैं इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में कई है पोस्टर्स. दूसरा पोस्टर क्या लिखा है? रब्बाना, रब्बाना के बाद रब्बाना आतीना फिद दुनिया. फौरन हमें आदत है पढ़ने की, गौर से पढ़ेंगे. लिखा है अब्बाना, आवर फादर, हमारे वालिद, हु आर्ट इन हेवन, हलोड बी दाय नेम. पढ़ेंगे रब्बाना आतीना फिद दुनिया. रब्बाना ने अब्बाना, हमारे वालिद. डिसीट. कोशिश करते हैं मीडिया का इस्तेमाल कर रहे, हक से इंसान नहीं आता है तो इंसान को बेवकूफ बनाना. ऐसे कई मिसाल है. आप अगर मेरी कैसेट देखेंगे, डिसीट इन क्रिश्चियन इवेंजलिज्म, अभी वक्त कम है तो कई मिसाल पेश कर सकता हूं मैं. डिसीट इन क्रिश्चियन इवेंजलिज्म. मैं हमेशा कहता हूं कि क्रिश्चियनिटी
Product is zero, but marketing is 100%. Marketing media, alhamdulillah summa alhamdulillah, 100%. Product zero. Islam, product 100%. माशाअल्लाह, मार्केटिंग जीरो. प्रोडक्ट हमारा दीन जो है माशाअल्लाह 100%. इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम. अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, सिर्फ दीन जो सही दीन है अल्लाह के नजदीक वो इस्लाम. लेकिन हम मुसलमान अल्लाह के पैगाम पे अमल नहीं करते, हमारे रसूल के पैगाम पे अमल नहीं करते. अल्लाह के रसूल फरमाते बल्लिगु अन्नी वलौ आया, कि आप एक भी आयत जानते इस्लाम के बारे में उसे फैलाओ. लेकिन हम मुसलमान नहीं फैलाते. क्यों? आप क्रिश्चियन मिशनरीज को देखेंगे, अगर आप जानते जिमी स्वैगैट के बारे में, जिमी स्वैगैट जिसने शेख अहमद दीदात के साथ मुनाजरा किया था, उसका खर्चा एक साल में उसको कम से कम $400 मिलियन चाहिए. हर रोज $1 मिलियन से ज्यादा उसका खर्चा है. 5 करोड़ रुपए से ज्यादा हर रोज खर्चा है उसका दावा करने के लिए. 5 करोड़ से ज्यादा हर रोज जिमी स्वैगैट. और ऐसे अमेरिका में कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका दिन का खर्चा $1 मिलियन से ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा है. मैं सारी दुनिया में कोई भी दावती इस्लामिक इदारे को नहीं जानता हूं मेरे इल्म में जो 10% भी ये खर्चा करता है. मैं नहीं जानता हूं. अल्लाह आलम. मैं एक सैकड़ों दावती ऑर्गेनाइजेशन में जा चुका हूं. कोई भी दावती ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में नहीं जानता हूं जिसका खर्चा 10% भी है. मैं नहीं जानता. आप देखते हैं कि मीडिया, आज जैसा मैंने कहा कि मीडिया अक्सर, हमारे उल्मा कहते हैं कि मीडिया से बचो, और मैं बिल्कुल उनके साथ हूं. और सबसे मशहूर मीडिया आज की तारीख में है वो है टेलीविजन. इस टेलीविजन पे अच्छाइयां भी बुराइयां भी है, लेकिन बुराइयां ज्यादा है. हमारे उल्मा, हमारे शेख, हमारे दानिश्वर कहते मीडिया से बचो, मैं उनके साथ हूं. आज की तहकीक ये कहती है कि 20,000 से ज्यादा चैनल्स है. इसका बजट है $400 बिलियन. सिर्फ अमेरिका में 2,000 से ज्यादा चैनल है, उसमें 100 से ज्यादा क्रिश्चियन चैनल है. यूके में कितने चैनल है? सारी दुनिया में सैकड़ों क्रिश्चियन चैनल्स है, ईसाई चैनल्स है, हिंदू चैनल्स है, जैन चैनल है. हमें मानना पड़ेगा 99% जितने भी सैटेलाइट चैनल्स है हराम है. मानना पड़ेगा 99% से ज्यादा जितने सैटेलाइट चैनल्स है हराम है. ऑब्सिनिटी है, उरियानियत है, इस्लाम के खिलाफ है, वाहियात पना है, पोर्नोग्राफी है, हराम है. मानना पड़ेगा. इसीलिए हमारे स्कूल में जो भी एडमिशन लेता है उसके घर में केबल टीवी नहीं होना चाहिए. लेकिन हम अगर इस मीडिया को जो गलत चीज फैलाती है, क्यों ने उसे सही चीज में तब्दील करे. हम अगर देखेंगे क्रिश्चियन चैनल सैकड़ों है. सिर्फ हिंदुस्तान में साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में कई चैनल्स है क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए. और सबसे फेमस चैनल दुनिया में गॉड टीवी. गॉड टीवी 1995 में शुरू हुआ था. उसका बजट मैं नहीं कहूंगा, बहुत है. 15 सैटेलाइट्स पे आता है. मुस्लिम सैटेलाइट चैनल कितने हैं? सबसे पहला इकरा 1998 में. आज मेरी तहकीक के हिसाब से 50 इस्लामी चैनल भी नहीं है, और 30 से ज्यादा अरबी चैनल है. अरबी चैनल मतलब दावती नहीं, इस्लाह कर रहे अरबों के साथ. अच्छा काम कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन दावती मैदान में नहीं है. हार्डली 10 या 15 मुस्लिम चैनल्स होंगे सारी दुनिया में जो गैर अरबी जबान में हैं. हम मुसलमान बहुत पीछे हैं, मीडिया के लिहाज से बहुत पीछे है. हमें ये मीडिया जो इस्लाम के खिलाफ जंग कर रहा है, हमें इसे दावती मैदान में बदलना चाहिए. और 3 साल पहले मैंने अंग्रेजी में यही मौजू पे तकरीर की थी दुबई में, जब शेख मोहम्मद राशिद अल मखतूम जब उन्होंने मुझे बुलाए थे, दावत दी थी. होली कुरान इंटरनेशनल अवार्ड जो उनका होता है सालाना, दुबई में तकरीर की थी.
2005 میں اکتوبر میں، اور اس وقت ماشاءاللہ لوگ کہتے تھے دبئی میں سب سے بڑا مجمع تھا، 11,000 لوگ تھے۔ دبئی میں 4,000 5,000 ڈانس کے لیے آتے، لیکن اسلامک تقریر کے لیے 11,000 سب سے بڑا مجمع تھا۔ تقریر کیا تھا میڈیا اینڈ اسلام وار آف پیس، اور میں نے کہا کہ میڈیا اسلام کے خلاف جنگ کر رہی ہے، لیکن اسلام میڈیا سے امن کرنا چاہتا ہے، اور اس امن کا پیغام پہنچانے کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ 3 مہینے بعد جنوری 2006 میں ایک نیا چینل وجود میں آیا جس کا نام ہے پیس ٹی وی۔ اللہ کی مدد سے الحمدللہ یہ چینل وجود میں آیا، جو 2/3 حصہ 2/3 انگریزی میں ہے اور 1/3 اردو میں ہے، 1/3 حصہ۔ اور ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، چینل شروع کرنا تو مشکل ہے، لیکن شروع کرنے کے بعد قرآن اور حدیث پہ چلانا اور مشکل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تھی میں نے کہ اگر چینل کو قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں چلا سکوں تو بند کرنا بہتر ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ 3 سال ہونے آ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ مقبولیت کی، اور ابھی الحمدللہ سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اسلامک سیٹلائٹ چینل ساری دنیا میں وہ ہے پیس ٹی وی الحمدللہ۔ جولائی تک کے 3-4 مہینے تک کے ساری دنیا میں تھا، صرف ساؤتھ امریکہ میں نہیں تھا، کیونکہ ساؤتھ امریکہ میں انگریزی جاننے والے بہت کم ہیں، اردو جاننے والے نہیں کے برابر ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی مدد سے ہم نے اس علاقے کو بھی کور کیا، اور آج ہم سارے دنیا میں جو بھی انسان چاہتا ہے اگر ڈش لگائیں گا تو اس چینل کو دیکھ سکتا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل، اسلامک چینل آج کے تاریخ میں ہے پیس ٹی وی۔ ہمیں کئی کمپلینٹس آئے، جو اردو نہیں جانتے کہنے لگے یہ اردو میں کیا بیچ میں تقریر آتی ہے، ہمیں سمجھتا نہیں، یہ اردو کو نکال دو۔ اردو جاننے والے کہنے لگے یہ کیا انگریزی میں بیچ میں آتا ہے، ہم انگریزی نہیں جانتے، انگریزی کو نکالو۔ ہم دونوں کے بیچ میں پس گئے۔ چند لوگ ہیں جو اردو انگریزی جانتے وہ خوش تھے۔ اس تقریر کے، دبئی کے تقریر کے بعد 3 مہینے بعد پیس ٹی وی وجود میں آیا، اور ہم اللہ سے دعا کرتے انشاءاللہ اس تقریر کے بعد انشاءاللہ 6 یا 8 مہینے بعد مئی، جون یا جولائی میں 2009 میں انشاءاللہ ایک نیا چینل پیس ٹی وی اردو انشاءاللہ وجود میں آئے گا۔ تاکہ ہم دونوں کی دعا لے سکے، اردو والے بھی خوش ہوں گے، یہ اردو چینل 100% اردو رہے گا، اور پیس ٹی وی صرف 100% انگریزی میں رہے گا، اور دونوں 24 آورز انشاءاللہ سیٹلائٹ شروعات میں اس دنیا کے 70% حصے میں موجود رہے گا، اور کچھ مہینے میں انشاءاللہ ہماری کوشش رہیں گی کہ پیس ٹی وی اردو بھی ساری دنیا میں دکھائی پڑے، چاہے امریکہ ہو، چاہے UK ہو، چاہے آسٹریلیا ہو۔ اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی ہماری چھوٹی سی کوشش ہے، اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائیں، اور ہم ناچیز جو نہ عالم ہے نہ مولانا ہے، صرف ایک چھوٹا سا مبلغ ہوں، ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائیں۔ اور ماشاءاللہ لاکھوں لوگ موجود ہیں اس میدان میں، اور کروڑوں لوگ پیس ٹی وی پہ دیکھ رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے لوگ دعا کریں کہ انشاءاللہ ایسے کئی چینل وجود میں آئیں جو اسلام کا صحیح پیغام دنیا میں پھیلائیں۔ اور اس بات کے ساتھ میں تقریر کو ختم کرتا ہوں قرآن شریف کی اس آیت کے ساتھ جس سے میں نے تقریر کو شروع کیا تھا، سورہ اسراء کی سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں، جب اللہ تعالیٰ فرماتے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہو چکا ہے، اور باطل کو ختم ہونا ہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔